بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 سے 129 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ تب فرمایا اے ابراہیم، اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا، اور ہم نے حکم دیا مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر،
جو کوئی ان پر ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا اس کو بھی دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دے دوں گا، پھر کشا لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھروں کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا رکھ، اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت کو اٹھائیو تو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتا دے اور ہم پر اپنی توجہ فرما، یقیناً تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں سے اٹھائیو ایک رسول، خود انہی میں سے جو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو ہی زبردست کمال حکمت والا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس آیت کریمہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے حق کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ تلاوت کا اصل حق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تلاوت کا اصل حق یہ ہوگا کہ آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں اور اس کی پیروی کریں، جس کی ہم دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اسے میرے لیے امام اور روشنی اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا امام اس وقت بنائے گا جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں، اور جو نہ تو تلاوت کا حق ادا کرتا ہے اور نہ کتاب اللہ کی پیروی کرتا ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ حضرت حدیث آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ اب یہود کے ساتھ اسی سلسلہ کلام کا اختتام ہو رہا ہے جس کا آغاز چھٹے رکوع سے ہوا تھا۔ اس سلسلہ کلام کے آغاز میں جو 2 آیات آئی تھیں انہیں میں نے بریکٹ سے تعبیر کیا ہے، وہی 2 آیات یہاں دوبارہ آ رہی ہیں اور اس طرح گویا بریکٹ بند ہو رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ آیت بھی انہی الفاظ میں چھٹے رکوع کے آغاز میں آ چکی ہے، اور دوسری آیت بھی جو کی توں آ رہی ہے، صرف الفاظ کی ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے۔ عبادت کے شروع اور آخر والی بریکٹس ایک دوسرے کا عکس ہوتی ہیں، ایک کی گولائی دائیں طرف ہوتی ہے اور دوسرے کی بائیں طرف۔ اسی طرح یہاں دوسری آیت کی ترتیب درمیان سے تھوڑی سی بدل دی گئی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہاں عدل پہلے اور شفاعت بعد میں ہے، اور پہلے آیت کے اندر شفاعت پہلے ہے اور عدل بعد میں ہے، بس یہی ایک تبدیلی ہے۔ یہ ٹکڑا بھی جوں کا توں ہے جیسے یہ چھٹے رکوع کی دوسری آیت میں آیا ہے۔ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ان آیت کریمہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنو اسماعیل اور بنی اسرائیل 2 شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے جو بڑے تھے، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے اور ان کے بیٹے یعقوب تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس وادی غیزی زر میں آباد کیا، جن سے نسل بنی اسماعیل چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت اسماعیل کو ملی، لیکن اس کے بعد تقریباً 3000 سال کا فصل ہے کہ اس شاخ میں کوئی نبوت نہیں آئی۔ نبوت کا سلسلہ دوسری شاخ میں چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم کے طویل سفر حیات کا خلاصہ اور لب لباب وہی امتحان و آزمائش ہے جس کے لیے قرآن کریم کی اصطلاح ابتلا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں ان کی پوری داستان ابتلا کے چند الفاظ میں سمو دی گئی، فَأَتَمَّهُمْ، کہ تمام امتحانات کا نتیجہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان پر سب میں پورے اترے اور ان سب میں پاس ہو گئے، ہر امتحان میں نمایاں حیثیت حاصل کی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوع انسانی کا امام بنایا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے یا نہیں؟ اس پر اللہ نے جواب دیا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے متعلق ہمارا یہ وعدہ ہے، لیکن یہ عہد نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل سے ہو اس کا مصداق بن جائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ دور جدید کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ پوری جگہ ہی مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے تھے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں پختہ روایات ہیں کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا تھا، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تھے، اور جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی تھی اس کے لیے یہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہی پتھر مقام ابراہیم ہے جو اب بھی محفوظ ہے۔ بیت اللہ کا مکمل طواف کر کے اس کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس تطہیر سے دونوں طرح کی تطہیر مراد ہے، ظاہری صفائی بھی ہو، گندگی نہ ہو، تاکہ زائرین آئیں تو ان کے دلوں میں قدورت پیدا نہ ہو، انہیں کوفت نہ ہو، اور تطہیر باطنی کا بھی اہتمام ہو کہ وہاں توحید کا پرچار ہو، کہیں کسی طرح کوئی شرک اور کفر نہ آنے پائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط برتی اور ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ پہلی وحی میں ومن ذریتی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا ینال احد الظالمین، لیکن یہاں معاملہ مختلف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کروں گا، لیکن بہرحال دنیاوی زندگی کا مال و متاع تو میں ان کو بھی دوں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ قواعد آیا ہے، نوٹ کیجئے یہ قاعدہ کی جمع ہے اور بنیادوں کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں ہیں۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ ہماری اس کوشش اور ہماری اس محنت اور مشقت کو قبول فرما۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر لگ بھگ 13 برس تھی۔ آپ علیہ السلام اس کام میں اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ ربنا اجعل مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ نوٹ کیجئے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، تو میں اور آپ اگر اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی، اسلام پر ہوگی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ چنانچہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے پروردگار تیرا یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو رسومات ہیں، جو مناسک حج ہیں، وہ بھی ہمیں سکھا دیجیے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ فیہم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل یعنی بنو اسماعیل مراد ہے، اور دونوں دعا کر رہے تھے پروردگار ہماری نسل، اس نسل میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، باہر کا نہ ہو، تو ان کے اور اس کے درمیان مغایرت اور اجنبیت کا کوئی پردہ ہے نہ ہو۔ کتاب کا صرف پڑھ کر سنا دینا تو بہت آسان کام ہے، اس کے بعد کتاب اور اس میں موجود حکمت کی تعلیم دینا اور اسے دل میں بٹھانا اہم ترین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کریں اور ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب نہ رہنے دیں۔